بات تھوڑے چلی کری۔ السلام علیکم، میں اور میری تمام فیملی جو ہے وہ بہت شکر گزار ہیں جسٹس باقر علی نجفی کی اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس ٹائم میں، میرے بابا کی بازیابی میں ہمیں سپورٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ آپ سب۔ باقر علی نجوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ انہوں نے حق اور سچ پر فیصلہ دیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ وہ اسی طرح حق اور سچ کے فیصلے کرتے رہیں، آمین۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دلیہ پہ بھی کہ حق سچ کا وہ ساتھ دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ماں دی دعا نو رد نہیں کردا، تے میرے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ میری اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، منو بھی عزت بخشی اور انصاف ملا اور مجھے بیٹے کا بھی پتہ چل گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں خواجہ آصف کو کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں کہوں گی کہ غیرت مند سیالکوٹ کے بیٹے بیٹیاں بہنیں خواجہ آصف کو میرے ظلم پر جو کچھ ہوا، تشدد ہوا، جو کچھ بھی ہوا، وہ میری عوام اس دن اس کو فیصلہ دی۔ 8 فروری الیکشن دے دن انہوں فیصلہ ملا۔ بات تھوڑے چلی کری۔ السلام علیکم، میں اور میری تمام فیملی جو ہے وہ بہت شکر گزار ہیں جسٹس باقر علی نجفی کی اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس ٹائم میں، میرے بابا کی بازیابی میں ہمیں سپورٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ آپ سب۔ آج اب یہ کہنا مبالغہ رائے نہیں ہوگی کہ ڈار فیملی کے لیے بہت اچھا دن ہے یہ۔ پہلے ان کی اپیل الاؤ ہو گئی ہے جو الیکشن پروسیس میں ہم نے آپ کو بتایا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے دونوں حلقوں کی، اور اب ہم جب جسٹس باقر نجفی صاحب کی عدالت میں پہنچے ہیں تو فائنلی وہاں پہ پنجاب پولیس نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں۔ ابھی ہمیں یہی پتہ لگا ہے کہ وہاں ان کو گجرات کی پولیس نے اریسٹ کیا اور وہاں سے ان کو سیالکوٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور اس وقت وہ سیالکوٹ پولیس کا جو پولیس اسٹیشن کینٹ ہے وہاں کی جو انویسٹیگیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی تحویل میں ہے۔ تو اب ان کا وہ فزیکل ریمانڈ لیں گے اور ہم اس کو کنٹیسٹ بھی کریں گے، اور جیسے وہ جوڈیشل ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی پوسٹ ریسٹ بیل فائل ہوگی اور وہ بھی جلد باہر آ جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے اپڈیٹ ہے، بڑا اچھا دن ہے۔ تو ہم خاص کر جو ہمارے ججز ہیں ہائی کورٹ کے اور جسٹس باقر نجفی صاحب، انہوں نے اس کیس کو بڑا ایکٹیولی پرسو کیا۔ ہم نے جب ان کو بار بار کہا کہ یہ پولیس اس میں انوالو ہے تو انہوں نے پولیس کو بالکل بھگایا، دوڑایا اور ان سے جواب مانگا، تو فائنلی آج پولیس ایڈمٹ کر چکی ہے۔ ہاں وہ تو ہو گئے نا، الاؤ ہو گئے، وہ میں کر چکا ہوں پریس کانفرنس، ہاں وہ کر چکا ہوں، وہ الاؤ ہو گئے۔ وہ اس میں جو فرد لگی ہوئی تھی وہ فرد پڑھ کے جو ان کے نام ایک جعلی ٹرانسفر کی پراپرٹی، اس پہ وہ جج صاحب بھی دیکھ کے مطلب وہ بھی ہنس رہے تھے کہ یہ کیا فرق ہے، اوور رائٹنگ کی ہوئی 40 کو 20 کیا ہوا کہ بس مقصد تھا ان کو ڈسکوالیفائی کرنا، تو وہ بھی الاؤ ہو چکی ہے۔ تو اب جتنے ہمارے گریوینسز تھے بیوروکریسی سے پنجاب کی آر او سے، وہ عدالتوں نے ان کو ٹھیک کر دیا، ریکٹیفائی کر دیا، تو ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انصاف کی جیت ہو گئی ہے اور اب ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں یہ اب اپنی قانونی جنگ ختم کر کے اب اپنی سیاسی جنگ کا انشاءاللہ کا آغاز کریں گی۔ نہیں وہ انہوں نے بتایا نہیں کہ 7-8 دن وہ کدھر تھے۔ پولیس نے یہ کہا کہ 8 تاریخ کو گجرات سے اریسٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں ہم نے پٹیشن اس لیے فائل کی تھی کہ ہمیں پتہ ہو کہ عمر ڈار صاحب سیف ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کدھر ہیں، کیونکہ فیملی کا کنسرن یہی تھا۔ اب جو ان کو 8-9 دن غائب رکھا گیا، اس میں جو پولیس کی انوالومنٹ ہے اس میں ابھی ہم جو لیگل ایکشن لینا ہے وہ انشاءاللہ لیں گے، اور جو کیفے اعلانتوں کا بھی اس کے اندر رول ہے اس کو یہ معافی نہیں ہوگی، یہ پولیس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پہلی ہماری پرائورٹی تھی کہ عمر ڈار صاحب واپس آ جائیں، وہ واپس آ گئے ہیں، اور جب ہم ان سے ملیں گے وہ بھی ہمیں بتائیں گے مجھے کس نے اریسٹ کیا، کون اٹھا کے لے کے گیا، تو لیگل ایکشن ہوگا۔ جن لوگوں نے بھی ان کو 8-9 دن غیر قانونی کسٹڈی میں رکھا ان کے خلاف انشاءاللہ ایکشن ہوگا، لیگل ایکشن ہوگا۔ اور اس میں پنجاب پولیس ہی تھی، انہوں نے ہی کیا، اعلانتوں سے بھی اریسٹ مان نہیں رہے، لیکن ہمارے پاس ایویڈنس ہے انہوں نے کیا، تو ہم انشاءاللہ یہ آئی جی پنجاب بھی ہو گئے اور بھی جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے۔ اچھا سر یہ بتائیں، جب جیسا کہ یہ کافی دنوں سے آپ یہ کیس فالو کر رہے ہیں، جب بھی ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جب پولیس سے داخل ہوتی ہے تو متعلقہ تھانے میں رپورٹ کرتی، آمد کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ متعلقہ تھانے کی پولیس جو ہے وہ اس کے حوالے کرتی، اور ریکارڈ تو تھانہ ڈیفینس ان کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے آپ سے بھی غلط بیانی کی اور عدالت سے بھی جھوٹ بولا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے ڈیفینس پولیس نے اریسٹ کیا، انہوں نے کہا گجرات میں اریسٹ کیا گیا ہے وہاں سے،
ये अब जब वो सारे जब हम अब केस को देखेंगे तो जितनी जो पुलिस का रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन होता है, डायरी होती है, उसमें देखेंगे जो उसमें हमें कमियां कोताहियां या कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आएंगी तो अपना केस बिल्डअप करने के लिए वो सारी चीज़ें हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मिली है, बाकी अभी हमारे जो सियालकोट में लॉयर्स हैं वो सारी चीज़ों को देखेंगे और उस पर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन होगा। बाकी अब रियाना डार साहबा एड्रेस करना चाहती हैं, वो आप एड्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस बाकर नदवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हक और सच पर फैसला दिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमेशा वो इसी तरह हक और सच के फैसले करते रहें। आमीन। मुझे बड़ी खुशी हुई है दिलिया पे भी कि हक सच का वो साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला मां दी दुआ नू रद्द नहीं करदा। ते मेरे अल्लाह दा लख लख शुक्र है कि मेरी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली, मुन्नू भी इज्जत बख्शी और इंसाफ मिला और मुझे बेटे का भी पता चल गया। थैंक यू वेरी मच। मैं ख्वाजा आसिफ को कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कहूँगी कि गैरतमंद सियालकोट के बेटे बेटियाँ बहनें ख्वाजा आसिफ को मेरे जुल्म पर जो कुछ हुआ, तशद्दुद हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो मेरी आवाम उस दिन उसको फैसला दी। 8 फरवरी इलेक्शन के दिन उन्होंने फैसला मिला। मैं थोड़े चली करी। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी तमाम फैमिली जो है वो बहुत शुक्रगुजार हैं जस्टिस बाकर अली नजफी की और उन तमाम लोगों की जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस टाइम में, मेरे बाबा की बाज़याबी में हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच आप सब। अल्लाह पर भरोसा करने वालों की बेटे बात याद रखो, सच्चाई पे मबनी अल्लाह ताला साथ देता है। मैंने 40 साल उसी की इबादत की है और उसी से मदद ली है। आज भी अगर मैं खड़ी हूँ मुझे मौत की परवाह नहीं, तो उसी कुरान पर जो हमारे नबी पर तारा गया और हमारे उम्मत पर तारा गया, मैं उसी पर खड़ी हूँ डट के। फैसले मेरे अल्लाह और कुरान के हो गए। अवाम भी मेरे साथ खड़ी है। अल्लाह आपको सच की फतह और नुसरत अता करेगा। आमीन। अल्लाह पर भरोसा करने वालों की बेटे बात याद रखो, सच्चाई पे मबनी अल्लाह ताला साथ देता है। मैंने 40 साल उसी की इबादत की है और उसी से मदद ली है। आज भी अगर मैं खड़ी हूँ मुझे मौत की परवाह नहीं, तो उसी कुरान पर जो हमारे नबी पर तारा गया और हमारे उम्मत पर तारा गया, मैं उसी पर खड़ी हूँ डट के। फैसले मेरे अल्लाह और कुरान के हो गए। अवाम भी मेरे साथ खड़ी है। अल्लाह आपको सच की फतह और नुसरत अता करेगा। आमीन। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।